آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر مور پالڈ کیا کہتا ہے؟ مور پالڈ نے کہا کہ اگر اسلام اپنے ماننے والے کو روزہ کے علاوہ کوئی اور دوسری عبادت نہ دیتا تو روزہ سے بڑھ کر کے ان کے پاس کوئی دوسری اور نعمت نہ ہوتی، یعنی کہ سب سے بڑی نعمت یہ روزہ ہوتا اگر مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو روزہ کے علاوہ کچھ اور نہ دیتا تو۔ اللہ اکبر۔ غیروں کو اس بات کا احساس ہے، غیروں کو اس بات کا احساس ہے کہ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے، اور آج کل کے مسلمان یہ معمولی دھوپ کو ڈر جا رہے ہیں کہ نابا میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، یہ سورج کئی لاکھ میل اوپر ہے تو آج ہم حیران اور پریشان ہو جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے دوستو، ذرا تصور میں لائیے کہ ایک لمحہ ایسا بھی آنے والا ہے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہمارے سر کے اوپر ہوگا، 1 میل۔ راوی حدیث، بخاری کے جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس 1 میل سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا، آیا کلومیٹر والا 1 میل یا سرما لگانے والا 1 میل؟ جو سرما لگاتے ہیں نا لکڑی، اسے بھی میل کہا جاتا ہے، وہ 1 میل سر کے اوپر ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آج آپ اتنی تھوڑی سی دھوپ اور تبش کو ڈر جا رہے ہیں، کل جب سورج سر کے اوپر ہوگا تب آپ کہاں جائیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ یہاں تو بچنے کے لیے کولر بھی ہے، اے سیاں بھی ہے، ہر کچھ ہے، تمام طرح کی سہولتیں بھی ہمیں دستیاب ہے، لیکن حشر کے میدان میں قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، وہاں ایک ہی راستہ ہوگا، نیک اعمال۔ اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ بچا لے گا، نیک اعمال کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، قرآن مجید کی تلاوتیں کریں گے تو سب بچا لے گا۔ یہ روزے آپ کی سفارش کریں گے، جی ہاں یہ ساری حدیث ہے، یہ روزے، یہ قرآن آپ کے حق میں سفارش کریں گے، یہ سورہ بقرہ آپ کے اوپر صاحبان بن جائے گا، یہ صدقہ و خیرات آپ کے اوپر صاحبان بن جائے گا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ لیکن لوگ عبادتوں سے بھاگ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور جو انسان روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا دین اور اسلام تو خطرے میں پڑ ہی جاتا ہے، اور وہ انسان خود اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈالتا ہے۔ جی ہاں،